یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 تا 29 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور دونوں دوڑے دروازے کی طرف، اور عورت نے پھاڑ ڈالا ان کا کرتا پیچھے سے، اور دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے دروازے پر۔ تو وہ بولی، اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کی جو چاہے تیرے گھر میں برائی، مگر یہی کہ وہ قید خانے میں ڈالا جائے یا کوئی اور دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اسی نے خواہش کی مجھ سے کہ نہ تھاموں اپنے جی کو، اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے خاندان میں سے کہ اگر ہے اس کا کرتا پھٹا آگے سے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور ہے اگر کرتا اس کا پھٹا پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ پھر جب دیکھا عزیز نے کہ کرتا اس کا پھٹا ہے پیچھے سے، کہا بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا، اور تمہارا فریب بڑا ہے۔ یوسف جانے دو اس سے اس ذکر کو، اور عورت تو اپنا گناہ بخشوا، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ پچھلی آیت میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے پھسلانے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی برہان اور دلیل دیکھ لی، اور انہوں نے دوڑ لگا دی دروازے کی طرف۔ پھر وہ سارے دروازے کھلتے چلے گئے اور ان کے تالے کھلتے چلے گئے۔ مذکورہ آیت میں یہ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام بھاگ کھڑے ہوئے اور باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف جب پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور ان کے پیچھے دوڑی، اور اس کشمکش میں یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ لیا اور ان کو باہر جانے سے روکنا چاہا، مگر یوسف علیہ السلام اپنے عزم کے مطابق رکے نہیں تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل گئے، اور زلیخا بھی ان کے پیچھے تھی، یہاں تک کہ عزیز مصر جو ہے وہ دروازے پر پہنچ گیا۔ تو اس نے بات کو بدلا اس کی بیوی نے اور کہا کہ یہ الزام
انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈال دیا کہ جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برے کام کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، قید خانے میں ڈال دیا جائے، یا اور کوئی اس کو سخت قسم کی سزا دی جائے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیغمبرانہ شرافت کے تحت شاید خاموش رہتے اور اس کا راز فاش نہ کرتے، مگر جب اس نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت لگا دی تو مجبور ہو کر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت کا اظہار کر دیا کہ یہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے مجھے پھسلا رہی تھی۔ معاملہ اس وقت بڑا نازک ہو گیا تھا اور عزیز مصر کے لیے اس بات کا فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کسے سچا سمجھے، اور گواہی اور شہادت کا کوئی موقع بھی نہ تھا۔ اللہ رب العزت چونکہ اپنے برگزیدہ بندوں کی حفاظت کا انتظام اور ان پر لگے گئے الزامات کو دھونے کا انتظام فرماتے ہیں، تو اس لیے دنیا میں بھی ان کی رسوائی کا کوئی سامان نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس موقع پر یہ فرمایا گیا کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک چھوٹا بچہ، ایک گواہ جو کہ پنگوڑے کے اندر تھا، اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر اس کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں شہادت دی، گواہی دی، اور پھر عزیز مصر جس کشمکش میں تھا اس سے وہ نکل آیا۔ اس نے یہ کہا بچے نے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ اگر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو پھر یہ عورت سچی ہے اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹی ہے۔ یہ بچہ جو کہ معجزانہ طور پر اللہ کی طرف سے قوت گویائی اسے مل گئی تھی، اتنا ہی کہہ دیتا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بری ہیں اور قصور زلیخا کا ہے، تو یہ بھی ایک معجزے کی حیثیت رکھتے ہوئے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں ایک شہادت کافی ہو جاتی، کیونکہ وہ بچہ کہ جو اس عمر میں عموماً بولتا نہیں ہے اور وہ بول رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس بچے کی زبان سے ایک اور حکیمانہ بات کہلوائی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کرتے کو دیکھ لیا جائے۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ بچے کی گویائی کے اعجاز کے علاوہ خود بھی ہر ایک کی بات سمجھ میں آ سکتی تھی کہ علامت کو بھی جو ہے وہ دیکھ لیا جائے اور مشاہدہ کر لیا جائے، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی برات ظاہری علامات سے بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ پھر جب یہ بات واضح ہو گئی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی عزیز مصر پر، تو عزیز مصر نے زلیخا کو یہ کہا اور اس سے پہلے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس معاملے کو درگزر کر دیجئے اور اس کا تذکرہ کہیں نہ کیجئے، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنی غلطی پر ہو، معافی مانگو۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بری ہیں اس سے اور تم ہی خطا کار ہو، تم ہی غلطی پر ہو۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مذکورہ آیات میں سے کون سے اہم مسائل معلوم ہوتے ہیں؟ مذکورہ آیات اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے اس حصے کے اندر چند اہم مسائل اور احکام معلوم ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، فاستبق الباب، یعنی جب انہوں نے باب کی طرف، دروازے کی طرف دوڑ لگائی، تو اس سے یہ معلوم ہوا جس جگہ گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو اس جگہ کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے، تاکہ وہ جگہ نہ رہے، وہ اسباب نہ رہیں جس میں انسان کے گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ انسان پر لازم ہے کہ اپنی طاقت بھر کوشش کرے کہ گناہ سے بچے، اور اس کا نتیجہ چاہے کچھ ظاہر ہو یا نہ ہو، نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں کہ انسان اپنے آپ کو
اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر اور اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی بھرپور کوشش کرے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہ ظاہری حالات اور اسباب ایسے نہ تھے کہ وہ بچ سکتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان دروازوں کی طرف کہ جن کو تالے لگے ہوئے تھے اپنی مقدور بھر قوت کے ساتھ اس طرف دوڑ لگا دی، تو اللہ رب العزت نے ان کی اعانت اور مدد فرمائی اور وہ دروازے کھلتے چلے گئے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر کسی پر غلط تہمت اور الزام لگائے تو اپنی صفائی پیش کرنا بہتر ہے اور انبیاء علیہ السلام کی سنت میں سے ہے۔ یہاں کوئی توکل یا بزرگی نہیں کہ ایسے وقت پر خاموش رہا جائے اور اپنے آپ کو مجرم قرار دیا جائے، بلکہ واضح طور پر اپنی برات کا اظہار کر دیا جائے۔ چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے جس شخص کو یہاں شاہد یعنی گواہ کے طور پر رکھا ہے، تو کوئی معاملہ ایسا ہو تو کسی گواہ کو بیچ میں لے آنا چاہیے، اس سے معاملے کا تصفیہ آسان ہو جاتا ہے اور کسی ایک فریق کا حق پر ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ بیان ہوا کہ مقدمات اور تنازعات کا فیصلہ قرائن اور علامات سے لیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ اس واقعے کے اس حصے کے اندر ایک گواہ نے کرتے کے پیچھے سے اور آگے سے پھٹنے کی علامات کو بیان کیا، تو فرمایا کہ معاملات کی حقیقت تک پہنچنے میں علامات اور قرائن سے ضرور کام لیا جائے، لیکن محض علامات اور قرائن کو کافی ثبوت کے طور کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔